ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اب میرے خیال میں نئے لوگوں کو آگے آنا چاہیے، انہیں کمانڈ، بلکہ وہ یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اب میرے خیال میں نئے لوگوں کو آگے آنا چاہیے، انہیں کمانڈ سنبھالنی چاہیے، ہم جو ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں اور انہیں موقع دینا چاہیے۔ اسی طرح میں عمران صاحب کے حوالے سے بھی بات کرتا ہوں کہ جو انہوں نے وہ مطلب اسی بات کو آگے لیتے ہوئے کہ یہ سب کے اوپر لاگو ہونا چاہیے، اس میں ہم اپوزیشن والے ہوں یا گورنمنٹ والے ہوں اس سے فرق ہے۔ خان صاحب بریک ٹائم، آپ اور خیاض صاحب will have to wait for the break۔ بڑے زبردست آدمی، انہیں بھی آگے آنا چاہیے۔ جی بالکل ناظرین، ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس معاملے کو دوبارہ آگے لے کے چلیں گے۔ دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ مسائل کا انبار جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں نہ کہیں سے تو اس کے حل کی تجویز آنی چاہیے، اور تجویز مؤثر کیا ہو سکتی ہے جو عوام کے اصل مسائل کو حل کرے۔ آفٹر دس بریک خوش آمدید ناظرین۔ جی خان صاحب، آپ یو پوائنٹ ٹو میک آن واٹ وقاص صاحب واز سیئنگ، اور اس کے بعد ٹو کوئک پوائنٹس۔ نمبر 1 دیکھیں، ہم اب شخصیت سے نکل جائیں، لیٹس بیک دا پروسیس صرف پاکستان میں یہ ہے، اور میں بچائے گا بھی پاکستان کو یہ فری اینڈ فیئر الیکشن، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، یہ جو آزاد عدالتوں کی موومنٹ ہو رہی ہے، اور آپ کی عدالتیں آزاد ہوں، منصفانہ آزاد الیکشن کمیشن ہو، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، جو بھی پاور میں آئے گا ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ عدالتیں چیک کریں گی۔ آج تک کبھی عدالتیں آزاد نہیں ہوئی۔ دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑی آج پاکستان کی بربادی ہے، جو عام آدمی کو ہٹ کر رہی ہے، وہ یہ ہے لاقانونیت۔ لاقانونیت کیوں ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ خود ان لوگوں کو جو مجرم ہے ان کو تحفظ دیتی ہے۔ آج ایم کیو ایم کو جو جنرل مشرف کہتا تھا الطاف حسین کے متعلق یہ نمبر 1 ٹیررسٹ ہے، آج وہ کمپلیٹ فری ہینڈ ہے کراچی کے اندر، آپ کے سامنے یہ آج ایدی، اب ایدی تو پولیٹیکل نہیں ہے نا، ایدی کے لوگوں کے پاس ایم کیو ایم کی نمائندے یہاں پہ ہے نہیں، تو لہٰذا وہ جواب یہ آج آپ کرنٹ افیئرز کی بات کر رہے ہیں کہ گن مین نے آ کے ایدی کو جا کے پکڑ لیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بات میں ایک پروگرام کو ہر ایک اور وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ لوگ بےچارے کراچی میں نوٹ یور پوائنٹ خواجہ صاحب، وہ تو جب ایم کیو ایم والے یہاں پہ بیٹھ کے، وہ بھی چھوڑ دیں، یہاں بھی نیب کے کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ قانون ان کو نہیں ہاتھ لگاتا۔ قانون کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا کہ ہولی کاؤز ایک طرف بیٹھی ہیں، آپ نیچے کہیں جی نیچے تھانے دار بھی۔ خواجہ صاحب شخصیت پرستی کے بھی انہوں نے بات کی، اور جو چہرے آ کے چلے جاتے ہیں ان کو دوبارہ سے انٹروڈیوس کروا دیا جاتا ہے، حالات کر دیتے ہیں یا خود سے پارٹی لیڈرز جو ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے جینوئنلی لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں، طلعت صاحب، نہیں سوچ لے یہ کسی ایک شخص کی پرابلم نہیں ہے۔ اگر میرے بھائی اسحاق اخوانی نے ہماری لیڈرشپ کی طرف اشارہ کیا ہے یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف اشارہ کیا ہے، تو یہ بات وہیں آ جاتی ہے پھر کہ آپ اس ملک میں 1970 کا ایک انتخاب ہوا، اس میں جو لیڈرشپ مرج ہوئی اس کو جو ہے بلاک کر دیا فوجی، اس وقت کے جو فوجی حکمران تھے۔ اس کے بعد جو ہے 15 سال جو سویلین سو کالڈ حکومتیں رہیں، اس میں اسلم بیگ صاحب نے انٹرفیئرنس کی جب بی بی آئیں، اس کے بعد آصف نواز صاحب نے انٹرفیئرنس کی، اس کے بعد پرویز مشرف صاحب نے انٹرفیئرنس کی۔ آپ لیٹ دا پروسیس ورک، لیٹ دا پروسیس ٹیک اٹس اون کورس، تو یہ لیڈرشپ بھی نہیں آئے گی، پولیٹیکل پارٹیز کا سٹرکچر بھی مضبوط ہوگا، یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کی جڑیں ہوں گی، پھر جو ہے بار بار آپ کو ایک چہرہ نظر نہیں آئے گا، چہرے تبدیل ہوتے رہیں گے، پر خدا را پروسیس کو تو چلنے دیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم فلالیس نہیں تھے، جب ہم حکمران تھے ہم میں بھی فلاز تھے، لیکن ان کو 8 سال ملے، یہ تو گڈ گورننس کے نام پہ آئے۔ انہوں نے جو 7 پوائنٹ کا ایجنڈا دیا اس میں سے ایک پوائنٹ بھی آج 8 سال گزرنے کے بعد جو ہے امپلیمنٹ نہیں ہوا، بلکہ پاکستان آج سے 12 اکتوبر 99 کی کمپیریزن کر لیں، اس سے بہت بدتر سچویشن میں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو مسایہ سنڈروم لے کے جو آتے ہیں، یہ پاکستان کو اور گہری کھائیوں میں چھوڑ کے پھر چلے جاتے ہیں، اور اس کا بلیم جو ہے ہم چاروں کے، جو ہم پولیٹیکل ورکرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کے کندھے پہ آ جاتا ہے۔ لیکن آپ 60 سال کی اپنی تاریخ تو دیکھیں کہ کبھی آپ نے پروسیس کو ورک کرنے دیا ہے؟ خدارا آپ پروسیس کو ورک کرنے دیں، اس ملک میں آئین کو کام کرنے دیں، اس ملک میں عدلیہ کو کام کرنے دیں، اس ملک میں پارلیمنٹ کو کام کرنے دیں، اس ملک میں فوج کو جو ہے اپنی حدود کے اندر کام کرنے دیں، تو سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 8 سال کی مدت جو ہے اس کا بار بار ذکر ہوگا، 5 سال آپ نے اسمبلی کمپلیٹ کر دی، جو تاج اپنے سر پہ آپ پہننا چاہتے ہیں وہ اب گلے میں لٹکنا شروع ہو جائے گا، لوگ کہیں گے جی اب تو اسمبلی نے بھی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کیا اگر سیاست کو
سے اوپر ہٹ کے ایک انسٹیٹیوشنل ریفارم کی جینوئن کوشش کی جاتی تو کیا یہ 8 سال بہت اچھے طریقے سے یوٹیلائز نہ ہو پاتے؟ وی ہیڈ اے ویری گڈ چانس، لیکن لگتا یوں ہے کہ وہی سیاست جس کو تبدیل کرنے کی خبر دی جا رہی تھی وہی سیاست دوبارہ سے شروع ہو گئی۔ انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہونے چاہیے تھے، اور جو کوشش کی گئی NRB کی طرف سے، اور جنرل مشرف کے پہلے 2-3 سال جب وہ چیف ایگزیکٹو کے طور پہ کام کرتے رہے، اس میں انہوں نے ڈیولیوشن کی کوشش کی اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو ایک بااختیار حکومتیں بنانے کے لیے ان کو اپنا ایک نظام دیا کہ وہ اس سے الیکشن ہو۔ میں یہاں پہ ایک فکرے کی قطع کلامی کروں پلیز آئی ایڈ ٹو یور آرگومنٹ۔ جی، وہ ڈیولیوشن جو ہے سارے پاکستان میں امپلیمنٹ ہوا، کسی چھونی میں امپلیمنٹ نہیں ہوا، کسی چھونی میں اسلام آباد میں اسلام آباد میں بھی مطلب ایک کوشش ہوئی۔ اب جیسے خان صاحب کہہ رہے تھے، عمران خان صاحب کہ جی دیکھیں پولیس ریفارم ہوا، مگر پولیس ریفارم کمپلیٹ نہیں ہوا۔ میں اس بات پہ کہوں گا کہ جو ریفارمز ہیں اس میں سب سے بڑا ریفارم تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ عدلیہ جو ہے وہ سب کے لیے منصف ادارہ بنتا، اور اس کو ہم سارے مل کر سپورٹ کرتے کہ وہ ادارہ ہوگا تو وہ پھر سب کو ہمیں سب اپنے کنفائنمنٹ میں رکھے گا، اپنے ہاتھوں میں ہم کھڑے رہ جائیں گے، بجائے اس کے کہ ہم سارے جگہوں پر ہم اپنے حکومت اور اپنا روب اور اپنی عدلیہ کا جو ہے سب سے، اور مگر عدلیہ کا نظام اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 60 سال سے عدلیہ میں لوگ کون سے آئے جن لوگوں کو آپ نے کبھی میں نے کبھی میرے بھائی نے جو حکومت میں آئے انہوں نے وہ بندے رکھے چن کر جس کا کوئی انصاف کے ساتھ تعلق ہی نہیں تھا۔ اوکے وائنڈنگ اپنا خان صاحب ون کوئک پوائنٹ، تو ریمیڈی آپ کی کیا ہوگی؟ عدلیہ کے اوپر فوکس کریں، اگر آپ نے ایک ایشو کے اوپر فوکس کرنا، عدلیہ کے اوپر فوکس کریں، پولیس کے اوپر فوکس کریں، ڈیولیوشن کو بڑھائیں، واٹ از یور ریمیڈی؟ سب سے بڑی جو ریمیڈی ہے وہ ہے آپ عدالتوں کو آزاد کریں۔ اس ملک میں جب تک عدالتیں آزاد نہیں ہوگی، الیکشن کمیشن آزاد نہیں ہوگی، الیکشن کمیشن آزاد نہیں ہوگی، ہر باری الیکشن فراڈولنٹ ہوتے ہیں، ہندوستان میں الیکشن ہوتا ہے کوئی فکر نہیں ہے، 40-45 کروڑ لوگ الیکشن میں جاتے کوئی شور نہیں بچاتا، یہاں ہر الیکشن میں رونا دھونا ہے۔ جب فراڈولنٹ الیکشن ہوں گے اپوزیشن مانے گی نہیں جو آئے گا۔ لیٹ می کمپلیٹ، تو میں کہہ رہا ہوں نمبر 1 کہ عدالتیں آزاد، منصفانہ الیکشن، اور عدالتوں کے بعد اس کے بعد انسٹیٹیوشنل ریفارم چاہیے۔ یہ جو ڈیولیوشن ہے پاور، یہ اس لیے فیل ہوئی ہے کہ اس میں بدنیتی آ جاتی ہے۔ پروگرام ٹائم از اپ۔ عدالتوں کے حوالے سے کسی بھی سوسائٹی کی، ایک مضبوط سوسائٹی کی بنیاد جو ہے وہ انصاف ہے۔ میں ان سے دونوں سے ایگری کروں گا، انصاف یعنی کہ عدالتیں، آزاد عدالتوں کے علاوہ معاملہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آزاد عدالتیں ہیں، اسی وجہ سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو سٹے کر کے ججز وہاں پہ سن رہے ہیں، وہاں پہ آپ کے ڈی جی جو ہیں ان کے ایفیڈیوٹس ہیں، کل انہیں وہاں پہ بلایا بھی جا سکتا ہے۔ وہ تو خیر، لیکن عدالتوں کے اوپر تو آپ اتفاق کرتے ہیں کہ کون اتفاق نہیں ایز اے ریمیڈی؟ یہ تھیوریٹیکل ڈبیٹ ہم نہیں کر رہے کرتا اتفاق، کیونکہ بعد میں عدالتیں اگر آزاد نہیں ہوں گی، الیکشن مینیفیسٹو کے ساتھ کسی بھی ملک میں اگر عدالتیں آزاد نہیں ہوں گی، یہ بات نہیں ہے، جنرل صاحب کو ہر چیز میں ڈریگ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اگر عدالتیں آزاد نہیں ہوں گی تو پھر کسی بھی ملک میں انصاف نہیں ہو سکتا۔ تھینک یو ویری مچ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ چاروں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ نشست کرنے کا۔ طلعت حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔